من احب بسنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کسی شخص سے محبت کا مطلب ہے کہ آپ اس کی اداؤں کو، اس کے طریقوں کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں تو محبت ہے۔ جماعت والے بہت سناتے ہیں، وہ مثال دیا کرتے ہیں، ایک باپ ہے وہ بیٹا سے پانی مانگ رہا ہے تو بیٹا پانی نہیں دیتا ہے، لیکن کہتا ہے ابا آپ سے مجھ کو بہت محبت ہے، اور بیٹا پانی پلاؤ تو پانی لا کر کے نہیں دیتا ہے۔ یہ محبت ہوئی؟ محبت ہے تو اطاعت ہوگی، آدمی بات مانے گا۔ تو ہم کو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، لین میں، دین میں، بازار میں، دکان میں، کھیت میں، جہاں کہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں ہو تو ہمارا یہ کہنا سچ ہے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے۔ اور اگر ہم زبان سے محبت کی بات تو کرتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سے بھائی لوگ ہیں خوب نعرہ لگاتے اور نعرہ کے ذریعے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سنت دور دور تک نظر نہیں آتی ہے ایسے لوگوں کو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو ہم سب کو دعویٰ ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہر ایمان والے کے دل میں یہ بات ہے اور ہونا چاہیے، اور مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ اور حدیث شریف میں بہت بڑی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے ایسے لوگوں کو جو سنت پر عمل کریں اور دوسروں کو سنت پر چلانے کی محنت اور کوشش کریں۔ تو فرمایا گیا ہے کہ جب سنت مٹ رہی ہو اور اس کو کوئی زندہ کرے، یعنی اس پر عمل کرے، دوسروں کو بتائے، تو ایسے شخص کو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک شہید ہونا، جان دینا تو کارِ دارت ہے۔ ابھی کوئی چڑھ آئے گا تو ہم سب لوگ بھاگیں گے یہاں سے، جان بچائیں گے، اور شہید اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان میں اترتا ہے اور دشمن سے لڑتا ہوا جان دے دیتا ہے، تب شہید ہوتا ہے۔ جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، اور اپنی تمام خواہشات اور چاہت کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربان کر کے تب شہید ہوتا ہے۔ لیکن جو سنت لوگوں کے درمیان مٹ رہی ہو، لوگ اس کو چھوڑ رہے ہوں، اس پر عمل نہیں ہوتا ہو، تو اس سلسلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ابھی مدرسہ سب میں درجہ حفظ کی تعلیم ہوتی ہے اور حفظ مکمل ہوتا ہے تو جلسہ ہوتا ہوگا، آپ کے یہاں دستار بندی ہوتی ہے، تو اس میں حافظوں کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ ایک حافظ اپنے گھر کے 10 آدمیوں کی بخشش کرائے گا۔ ایک گھر میں ایک حافظ ہو گیا تو گھر کے 10 لوگ جو جہنم کے لائق ہوں گے، حافظ کی سفارش پر اللہ ان 10 لوگوں کو جہنم سے نجات دے دے گا۔ تو حافظ سے 10 لوگوں کو نجات ملے گی، اور شہید کے لیے 70 کا درجہ ہے۔ شہید کے لیے سے 70 لوگوں کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوگی، تو کتنا بڑا درجہ ہوا اور کتنا مشکل عمل ہے۔ لیکن کوئی شخص سنت پر عمل کرتا ہے، جو سنت مٹ رہی ہے، لوگ چھوڑ رہے ہیں، تو اس کو ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔
اب ہم روزانہ چاہیں تو ہزاروں شہیدوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کھانے کی سنت ہے، کیا کیا سنت ہے کھانے کی مولوی صاحب؟ کھانا کیسے کھانا چاہیے، کیا سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ کھاتے تو سبھی لوگ ہیں، مومن بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتے ہیں، اور علماء بھی کھاتے ہیں، طلباء بھی کھاتے ہیں، عوام بھی کھاتی ہے، سب لوگ کھاتے ہیں۔ تو اب ہمارے اور دوسروں کے کھانے کا فرق ہے، اور وہ فرق ہونا چاہیے۔ تو سنت طریقہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا چاہیے، یہاں تک، ایسے ایسے دھوتے وہ نہیں ہے، یہ دھونا چاہیے گٹے تک، کھانے کے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی، کچھ لگے یا نہ لگے بعد میں بھی ہاتھ دھوئیں۔ سنت سمجھ پا کر اس پر عمل کریں گے تو بزرگوں کے بہت سارے تجربات ہیں کہ جو شخص قرضے میں ہے اس کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے، اتنی برکت کا عمل ہے۔ اور ایک دعا ہے یا ذکر ہے وضو کے درمیان، وضو کرتے رہیں اور بیچ بیچ میں پڑھتے رہیں، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرا گناہ بخش دے، ووسع لی فی داری، اور میرا گھر کشادہ کر دے۔ مہمان لوگ آئیں تو کہاں ٹھہریں گے؟ گھر بڑا رہے گا تبھی مہمان ٹھہریں گے۔ ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اس دعا کا وضو میں اور سنت کا عمل کھانے میں، یہ دو پر عمل کریں، انشاءاللہ برکت ہی برکت آپ کو نظر آئے گی۔ برکت کا تعویذ لوگ بہت مانگتے ہیں، لیکن برکت کا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس عمل کو نہیں اپناتے۔ تو جب سنت پر نہیں چلیں گے تو تعویذ کی ضرورت پڑے گی، اور جب سنت پر چلیں گے تو برکت اپنے آپ آئے گی، کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اس لیے کھانے کی سنتیں چند سنتیں ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1 بتایا آپ کو کہ دونوں ہاتھ گٹے تک دھو کر کے کھانا کھانا۔ نمبر 2 دسترخوان لگا کے کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ کھاتے تھے تو دسترخوان بچھا کے کھاتے تھے۔ اب دسترخوان کے لیے بازار سے خرید ہو کر کے آنا ضروری نہیں، کوئی بھی کپڑا صاف ستھرا دھلا ہوا پاک صاف بچھا کے اس پر کھا لیجئے، تاکہ اس پر کچھ گرے تو اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے۔ دسترخوان پر کا گرا ہوا باہر پھینکنے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس پر جو دانہ گر جاتا ہے تو اس کو چن چن کر کے کھا لینا چاہیے۔ تو دسترخوان بچھا کے کھانا۔ اب دسترخوان تو ایسے پہلے سے بھی ہمارے ہاں رواج نہیں تھا، اور جو اب کچھ رواج تھا اس کو کیا ہے، وہ ڈنر سیٹ کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے وہ؟ یعنی ڈنر سیٹ، یہ جو اس کا وہ دیتے ہیں ٹیبل کرسی، اس کا نام ہے کیا؟ ڈائننگ ٹیبل۔ ہاں، تو سیٹ تو برتن ہوا، اور ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے۔ تو اب اس ڈائننگ ٹیبل نے دسترخوان کی سنت کو مٹا دیا۔ اب سب لوگ بڑی شادی اور مقدر والی شادی ہے جس میں وہ ڈائننگ ٹیبل آئے گا، تو ایک کمرہ تو الگ چلا جاتا ہے، اس میں غریب کے پاس گھر نہیں ہے لیکن ایک کمرہ ٹیبل کرسی کا ہو گیا، ڈائننگ ٹیبل کا۔ تو اب وہ ڈائننگ پر جہاں سوار ہوتے ہیں تو کئی سنتیں مٹ جاتی ہیں۔ سنت یہ ہے کہ کھانا برابر جگہ پر کھانا چاہیے، نہ کھانا اونچا ہو آپ سے، نہ آپ اس سے اونچے ہو، نہ کھانا آپ سے نیچا ہو، نہ آپ اس سے نیچے ہو، برابر سطح پر دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھانا سنت ہے۔ اب یہ آیا انگریز بہادر کی طرف سے تو ڈائننگ ٹیبل آیا، وہ تو بیچارے مجبور ہیں، پتلون شرٹ پہنتے ہیں، ان کو سیدھے بیٹھنا مشکل ہے،
تو انہوں نے اپنا ٹیبل کرسی اس حساب کا نکالا کہ سینہ تان کر کے کھاتے. سنت یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا کی طرف جھک کے کھانا چاہیے. تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ ایک سنت تھی کھانے کی دسترخوان بچھانا، تو ابھی رواج میں بھی نہیں آیا ہمارے علاقوں میں کہ بیچ میں یہ ٹیبل ڈائننگ ٹیبل آ گیا، اب یہ دسترخوان کو آنے ہی دینے والی چیز نہیں ہے، چھٹی ہو گئی. تو ہم مسلمان ہیں اور سنی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، تو ہم کو دسترخوان بچھا کے کھانا چاہیے، اور اس پر گر پڑ جائے تو اس کو چن کے کھا لینا چاہیے. تو ہاتھ دھو کے کھانا، دسترخوان بچھا کے کھانا، اور اپنے سامنے سے کھانا. اب پلیٹ آپ کے سامنے ہے تو آپ اس طرف سے کھائیں لے کر کے، نہیں جہاں سامنے والا حصہ ہے وہاں سے کھانا چاہیے. اور مختلف چیزیں ہوں تو ان کو لینا ہے، لے کر کے آپ کھائیں، لیکن کھائیں اپنے سامنے سے. تو آج کے وقت میں آپ حضرات یہ 3 سنتوں کا اہتمام کریں آج سے، کہ دونوں ہاتھ گٹے تک کھانے سے پہلے بھی دھوئیں گے اور کھانے کے بعد بھی دھوئیں گے، اور دسترخوان بچھا کر کھائیں گے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھائیں گے، اور اپنے سامنے سے کھائیں گے. 4 سنتیں ہوئیں، دونوں ہاتھ گٹے تک دھونا، دسترخوان بچھانا، بسم اللہ پڑھنا، اور اپنے سامنے سے کھانا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.